صاحب کا اتنا دماغ نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ کوئی لمبی پلاننگ لگتی ہے. یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جناب اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں، وہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کے عوام کے ڈراوے بھی دے رہے ہیں 4 سال اور اس سے پہلے. یعنی ان کی جو نمو ہے اور ان کی جو افزائش ہے اور ان کا جو تنوع ہے، تنوع کہتے ہیں نا جی سر، وہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے. ضیاء الحق سے لے کے ظہیر الاسلام تک، جنرل ظہیر الاسلام صاحب تک، اور اب جو ہے وہ لوگ باتیں کرنے والے موجودہ جو رجیم ہے، جو سیٹ اپ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات شاید مسلم لیگ نون کو اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے، اور وہ واپس اپنی جو کہہ لیں کہ اس پر آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. تو ایک تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. دوسری، اس تناظر میں جب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بانگ دہل یہ کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وزیر اعظم کو یا حکومت کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کریں، ادروائز ایک بحران پیدا کر دیا جائے گا. تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ اس پر اپنا اظہار خیال کیا ہے، جو صاف اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بیسیکلی ایک ہاتھ ہوا ہے، اور ہم نے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے یا اس کو بے اثر کرنا ہے. اس تناظر میں ایک خبر آتی ہے ذرائع کے حوالے سے، اور وہ ذرائع کے حوالے سے انصار عباسی صاحب کی خبر ہے. اس سے پہلے وہ کالم وغیرہ میں بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ معاملات جس طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں دو پارٹیوں کے درمیان، یا معاملات جس جا رہے ہیں جس طرف عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں، تو یہ گڑبڑ ہوگی، اور یہ اسی صورت معاملات ٹھیک ہونے ہیں جب کوئی تیسرا فریق بیٹھ کے ٹیبل پر ان کو بٹھائے گا اور معاملات آگے بڑھیں گے. تو یہ جو حالات ہیں جو اس وقت آج کی تاریخ تک جو شکل اختیار کر چکے ہیں، کہ جو گورنمنٹ ہے، جو حکومتی اتحاد ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دبے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جی کہ ہمیں پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے اوپر لگایا ہوا ہے. اور یہ کہ جو ان کا، میں یہ فقیر بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان نامی تجربے کے اثرات ہیں جو پاکستان کے اوپر اس وقت مسلط ہیں، یا پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، یہ وہ تجربہ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کا تجربہ کیا تھا. اور یہ جو پاکستان کے اوپر مشکل ہے، یہ اس کے مجرم، اس کے قصوروار وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا تھا اور اب دوبارہ سے پھر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل لبرٹی چوک میں جو وہ جشن منایا تھا اپنی طرف سے، وہ جشن کیا، وہ احتجاج ہی تھا میرے خیال میں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ادارے تو جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہو گئے، لیکن نیچے کچھ لوگ جو ہیں وہ اے پولیٹیکل نہیں ہو رہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ہم نے بیٹھک میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان کی فوج کے معاون و مددگار، ان کے پروپیگنڈا ٹولز یا ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے، وہ اچانک سے جب عمران خان صاحب کی مطلب بنی نہیں ہے، یا عمران خان صاحب کا، یا پھر یہ جو بائی ڈیزائن، یہ تو پھر وہاں سے یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے، کہ وہ جو ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذرا منظر سے یوں ہوتے ہیں دائیں بائیں، تو وہ سارے کے سارے جو پاکستان کی فوج کے گیت گایا کرتے تھے، جن کے کانسیپٹس کے اوپر پاکستان کا جو آئی ایس پی آر محکمہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ گانے ریلیز کیا کرتا تھا، گانے بنایا کرتا تھا، وہ بیٹھ کے اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری نورا کشتی معلوم ہوتی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا یعنی یہ بہت سے لوگ یہ اس تاثر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری واقعی نورا کشتی ہے، جس کا خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ذکر کیا. اب جو لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً پاکستان کی فوج کا سٹرکچر سمجھتے ہیں، اس کا مزاج سمجھتے ہیں، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں ویسے ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو کمانڈ ہے وہ کسی اور طرف دیکھ رہی ہے، یا کمانڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اے پولیٹیکل ہونا ہے ہم نے، اور نیچے سے کوئی بیٹھ کے سازشوں کے تانے بانے بن رہا ہے. کسی کا کوئی فیورٹ ہے، کسی کا کوئی فیورٹ ہے، کسی کے کچھ جو یہ جو سوشل میڈیا سیل ہیں کچھ اس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کے جو یہ ادارے ہیں
ڈسپلن فورسز جتنی بھی ہیں پاکستان کی، وہ ان میں ڈسپلن جو ہے وہ مطلب مجھے ایک شخص نے یہ والی بات بتائی کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کو پاکستان کی فوج کا خدا سمجھے زمین کے اوپر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ، اور اس کے نیچے کوئی بھی وہ کوئی ڈیموکریٹک فورم نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی اختلافی رائے بھی سامنے آ سکتی ہے یا کوئی اختلافی نوٹ بھی دے سکتا ہے، وہاں پر ڈسپلن ہے۔ تو ان حالات میں جو خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں، اگر تو ان کا اشارہ فوج کی طرف ہے تو پھر یہ ان کی تھیوری میرا خیال ہے غلط ہے، کہ اگر کچھ ہو رہا ہے ان کے خلاف واقعی تو پھر وہ ایک فیصلے کے تحت ہو رہا ہے، کسی کی مرضی جو ہے نا، نیچے مرضی یا ادھروں ادھروں مرضی، یہ والے کام نہیں ہو رہے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹلی ایک بات کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جو یہ خبر آئی کہ جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروانے جا رہی ہے، ملاقاتیں ہو گئی ہیں، عمران خان صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے، چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ اور الیکشن، اس طرح کے معاملات ہیں، اور میڈیشن کس نے کرانی ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف نے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور باقی جو خواجہ آصف صاحب کی بات ہم کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اب تعریف جو ہے وہ ذرا مختلف ہے، اب یہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو چکا ہے، اس میں میڈیا ہاؤسز بھی ہیں، اس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی ہیں، اس میں سول بیوروکریسی بھی ہے، تو لیکن ظاہر ہے کہ کوئی لیڈر تو ہوگا اس سارے سیٹ اپ کا، تو وہ لیڈر جو ہے وہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہی ہے۔ اس کی ہاں میں ہاں ہے سر، اس کی نہ میں نہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ چیف آف آرمی سٹاف صاحب جو ہیں وہ ایک فیصلہ کر لیں اور نیچے سے بیٹھ کے کوئی اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ڈوریاں ہلا رہا ہو۔ تو یہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ کیموفلاج والا معاملہ ہے، تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ والی صورتحال تھی تو باؤنس بیک کیا ہے، یا جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ جو ہے، جو کل کی اپوزیشن تھی، وہ ذرا تھوڑا سا ہارڈ سٹانس لے رہی ہے، ٹف ٹائم دے رہی ہے، پریشر ڈیولپ کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سا، بلکہ عمران خان صاحب کے جو سہولت کار ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ان حالات میں میڈیشن والا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ البتہ میری ذاتی طور پر ایک کیبنٹ کے ممبر سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے سیاسی بحران کے حل جو ہمیشہ نکلے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے نکلے ہیں، اور بات چیت جو ہے وہ ٹی وی مذاکروں پہ بھی بیٹھ کے نہیں ہو سکتی، اور بات چیت جو ہے وہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی نہیں ہو سکتی، سیاسی بیانات جاری کر کے بات چیت نہیں ہوتی، بات چیت کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو میری ان سے گزارش تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیغام دینا چاہیے، یا ہم یہ سمجھیں کہ آپ عمران خان صاحب کو بات چیت کا یا مذاکرات کا پیغام دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیں گے، ہم کس بات پہ دیں؟ ہم گورنمنٹ ہیں، ہم نے جو قانون کہتا ہے، جو اصول کہتا ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے، کل کو وہ کہیں گے کہ جی کہ چیف آف آرمی سٹاف میری مرضی کا لگایا جائے، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی میری مرضی کا لگایا جائے، اور وہ ویسے بائی دا وے وہ کہہ چکے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ میری مرضی کا لگایا جائے، یہ وہ کہہ چکے ہیں نا، وہ آرمی چیف صاحب سے پھر وہ ملاقاتیں جب ہوئی تھی، میں اکتوبر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہ ان کا خیال تھا۔ تو میرا پھر یہ کہنا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر یہ میڈیشن یا مذاکرات کس صورت میں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا پھر کوئی تیسرا بندہ ہی کرے گا۔ تو میں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، ان سے پوچھا تھا، یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی پالیسی پتہ نہیں، مجھے اس وقت تو نہیں لگا کہ وہ اپنی پارٹی کا مائنڈ دے رہے ہیں، لیکن میری چونکہ ان سے ون بات ہو رہی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ ذاتی حیثیت میں بات کر لے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا یہاں پر مارجن دوں گا، لیکن اگر پارٹی کی بھی بات ہو تو سوچنے کا انداز سب کا ایسا ہی ہے پاکستان میں، جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تھرڈ پارٹی کوئی، تو میں نے کہا تھرڈ پارٹی کا مطلب تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں ہکا بکا رہ گیا اس بات کے اوپر کہ وہ ذاتی طور پر اور ذہنی طور پر وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ جی کہ یہ جو سیاسی بحران ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا اور معاملات آگے بڑھیں گے،
اور وہ ایک اس میں معاملہ یہ بھی تھا کہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ویسے بھی پہلے بھی سوچا ہوا ہے کہ ہم جنوری میں الیکشن کروائیں گے، یہ سال ختم ہوتے ہی ہم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو لیکن جب انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ وہ اس پر آمادہ بھی ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست کا قاعدہ جو ہے وہ پرانا ہی ہے. اگر ہم ایک وہ سیزن پولیٹیشین ہیں، کیبنٹ کا حصہ ہیں، اگر وہ سوچ رہے ہیں تو اس طرح کی سوچ میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کی ہوگی، ان کی گورنمنٹ میں، ان کی پارٹی میں. تو وہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ہم قیاس آرائی ہے، لیکن میں تو ایک آدمی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اگر یہ سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے یا بہت لوگوں کی ہے تو یا اکثریت کی ہے تو پھر بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو ادھر سے بھی افتخار بابر صاحب کی طرف سے بھی یہ والی بات آ گئی کہ جی کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی رابطے بھی نہ میڈیشن کروانا چاہتے ہیں. ویسے بھی نظر آتا ہے کہ میڈیشن اگر ہونی ہوتی تو پھر وہ اب تک اتنا کھلارا نہ پڑتا، لیکن جو دودھ کے جلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا جب ہوتے ہیں تو پھر وہ تیسری قوت آتی ہے اور وہ میڈیشن کروانے نہیں آتی، وہ آ کے آپ ہی بہ جاتی ہے. تو اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کا کروٹ جو ہے، اونٹ جو ہے وہ لٹی ڈال رہا ہے، مطلب وہ ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے. وہ پتہ نہیں کس کروٹ بیٹھے گا، اور وہ کروٹ جو ہے وہ دستور کی ہوگی یا کوئی دستور سے بالا کوئی کروٹ ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے یہ بات نہیں اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی مہم جوئیاں بار بار ہوئی ہیں. تو کل کا دن بڑا اہم ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایجیٹیشن کے موڈ میں ہے، اور یہ عمران خان صاحب بھی گورنمنٹ میں ہو کے ایجیٹیشن کے موڈ میں تھے. تو یہ بھی وہ مجھے پھر بار بار یاد آتا ہے وہ شاطر کا ارادہ، علامہ اقبال کا شعر. تو میں وہ جو کہتا ہوں وہ پھر وہ شعر نہیں رہتے. تو وہ شاطر کی چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو ذہن جو ہیں وہ اس طرح کی فی الوقت چالیں سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.